اچھا، آپ نے زیادہ تر یہ دیکھا ہوگا کہ لوگ آج کل زیادہ تر جادو کے شکار زیادہ ہو رہے ہیں، زیادہ تر جادو کے شکار ہو رہے ہیں۔ اور آج کل آپ یہ سوچ رہے ہوگے کہ یار آج تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، سائنس ترقی کر رہی ہے، موبائل فون کا دور ہے، کمپیوٹر کا دور ہے، الگ الگ چیزیں آ رہی ہے، اور پھر بھی جادو کیوں؟ جادو ہو رہا ہے آج کل کی دنیا میں زیادہ تر جو ہے تو یہ چیزیں عام ہو چکی ہے۔ جادو پہلے ایسا نہیں ہوا کرتا تھا، پہلے ایک ہاتھ کے پاس ہوا کرتا تھا، مان لو کہ ایک بڑا شہر ہے، اس میں سے 2-3 بندے ایسے ہوا کرتے تھے جو جادو کیا کرتے تھے، پہلے کی دور کی بات بتا رہا ہوں۔ لیکن آج کے دور میں ایسا ہو گیا کہ ہر کوئی جو ہے وہ جادو سیکھ رہا ہے، اور جو کہ حرام ہے اسلام کے اندر۔ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ سیکھ لو جا کر کے، لیکن آج کل کی میں بتا رہا ہوں آپ کو، زیادہ تر لوگ جادو سیکھ رہے ہیں۔ کیوں سیکھ رہے ہیں؟ انٹرنیٹ پر یہ کتابیں مل رہی ہے تبھی جا کر کے سیکھ رہے ہیں، ورنہ یہ سیکھتے نہیں۔ اگر انٹرنیٹ پر کتابیں نہیں ملتی تو یہ سیکھتے نہیں، سیدھی سی بات ہے۔ پہلے ایسا ہوا کرتا تھا کہ جادو کی کتاب بہت کم جگہوں پر ملتی تھی، بہت کم ملتی تھی، ایک ہاتھ ہوتی ہوگی، ایک ہاتھ دکان۔ لیکن آج کل کے دور میں تو ایسا ہو گیا ہے کہ آپ گوگل پر سرچ کرو جادو کی PDF فائل، تو پوری کی پوری آپ کے سامنے کتاب آ جائے گی، اور لوگ زیادہ تر جادو کر رہے ہیں۔ تو آپ کو ایسے وقت میں بچے رہنا بھی ضروری ہے، بچے رہنا بھی آپ کو ضروری ہے۔ آپ اگر بچے نہیں رہو گے تو آپ کی زندگی برباد بھی ہو سکتی ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے جادو جب ہو جاتا ہے تو کیا کیا کر دیتا ہے۔ جادو انسان کو موت کے منہ میں بھی لے کر کے جاتا ہے، موت کے منہ میں پہنچا دیتا ہے انسان کو۔ تو ایسے وقت میں آپ کیا کر سکتے ہو، وہی میں بتانے والا ہوں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہو تو چینل کو سبسکرائب کر دو، اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی ضرور دبا دو۔ دوستو دیکھیے، ہم بات کرنے والے ہیں سورہ ناس اور جادو کے بارے میں۔ اب آپ بول رہے ہو کہ سورہ ناس سے جادو کا کیا تعلق؟ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، سورہ ناس سے ہی جادو ہوتا ہے۔ یہ جو لوگ جادو کرتے ہیں، بہت سارے جادو ایسے ہیں جو سورہ ناس سے ہی ہوتا ہے۔ اب یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ اس کو الٹا پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ بولو کہ الٹا کس طریقے سے پڑھتے ہو، تو اس کی بھی ایک کتاب ملتی ہے الٹا پڑھنے کی، آپ کو سکھاتی ہے۔ جس طریقے سے آپ مدرسے میں جا کر کے قاعدہ سیکھتے ہو، جس طریقے سے آپ اسکول میں جا کر کے ABCD سیکھتے ہو، اور یہ آ یہ بھی سیکھتے ہو، آپ الف ب ت یہ بھی سیکھتے ہو، تو جس طریقے سے آپ اسکول میں جا کر کے یہ ساری چیزیں سیکھتے ہو، اسی طریقے سے یہ بھی سکھائی جاتی ہے الٹا کس طریقے سے پڑھا۔ اس کی بھی ایک بک آتی ہے، اس کی بھی کتابیں آتی ہے، الٹا پڑھنے کی بھی کتابیں۔ سورہ ناس کو یہ الٹا پڑھتے ہیں، اور اس کو جو ہے تو اب میں بتانا نہیں چاہتا تھا، لیکن پھر بھی میں چلو یار بتا دیتا ہوں۔ بہار شریعت کے اندر یہ صاف صاف لفظوں میں لکھا ہوا ہے، بہار شریعت جلد نمبر 1 یا 2، اس کے اوپر نہیں ہے، میں نے یہ بہار شریعت میں ہی پڑھا ہے۔ بہار شریعت کے اندر یہ لکھا ہوا ہے کہ جادو کس طریقے سے کرتے، کرنی کس طریقے سے کرتے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سورہ ناس کو الٹا پڑھا جاتا ہے، اور قرآنی آیات ایک کاغذ پر لکھی جاتی ہے۔ کس سے؟ پین سے نہیں، اسکیچ پین سے بھی نہیں لکھی جاتی، نہ ہی زعفران سے لکھی جاتی ہے۔ یہ آیات جو لکھی جاتی ہے، قرآن کی آیات، یہ اس سے لکھی جاتی ہے جو مہینے کے عورت کا جو خون نکلتا ہے، جس کو ہم پیریڈ کہتے ہیں، جو ماہواری کا جو خون نکلتا ہے عورت کا مہینے میں، اس سے قرآن کی آیات کو لکھا جاتا ہے۔ میں یہ بتانا نہیں چاہتا تھا، میرے دل کو بھی بہت بڑی ٹھیس پہنچ رہی ہے، لیکن میں بتا رہا ہوں آپ کو تاکہ آپ کچھ سیکھ سکو، کچھ نالج لے سکو آپ، ٹھیک ہے؟ تو اس سے یہ آیات لکھی جاتی ہے، اور اس کو الٹا پڑھتے ہوئے اس کو جلایا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے۔ اور یہ اس سے کیا ہوتا ہے؟ شیطان خوش ہوتا ہے۔ شیطان اس سے تو خوش ہوگا ہی نا، اللہ کے قرآن کو الٹا پڑھ رہے ہو تو شیطان خوش ہوگا، اور اگر آپ اللہ کی آیاتوں کو گندگی سے لکھ کر کے جلا رہے ہو تو وہ بھی شیطان خوش ہوگا، ظاہر سی بات ہے۔ تو یہ جلا دیا جاتا ہے، یہ لکھ کر کے جلا دیا جاتا ہے۔ اس کی جو راکھ نکلتی ہے، کاغذ کی جو راکھ نکلتی ہے، اس کو یا تو کھلا دیا جاتا ہے یا پھر دفن کر دیا جاتا ہے، جو بھی کچھ کرنا ہے اس سے کیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے جادو ہوتا ہے۔ لیکن میں آپ کو بتانے والا ہوں اس کا توڑ، جادو کا توڑ ہے کیا۔ جادو اگر آپ پر ہو چکا ہے، اگر آپ جادو سے بچنا چاہتے ہو، تو اس کا توڑ بھی وہی ہے سورہ ناس، کیونکہ یہ جادو کرنے کے لیے سورہ ناس کا ہی استعمال کرتے ہو الٹا، اور اگر آپ اس کو سیدھا پڑھ لو تو جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ تو کبھی بھی یاد رکھنا، کہیں پر بھی اگر آپ جا رہے ہو، آپ کو شبہ ہو کہ یہاں پر جادو کرنے کا خطرہ ہے، تو آپ سورہ ناس کو 1 مرتبہ ہی پڑھ کر کے چلے جانا۔ اگر آپ کو ڈر ہو کہ جن میرے پر حاوی نہ ہو جائے، جنات مجھ پر قابو نہ ہو جائے، تو آپ چھت پر چڑھ رہے ہو، کہیں پر بھی جا رہے ہو، جنات، اگر آپ کو ڈر ہو کہ جنات مجھ کو جو ہے تو قابو کر لے گا،
तो आप सूरह नास को एक मरतबा ही पढ़ करके कहीं पर भी चले जाएं, इंशाल्लाह कुछ भी नहीं होगा आपको। ठीक है, तो जादू का अल्लाह ने तोड़ भी बता दिया है। सूरह नास जो है वो जादू का तोड़ है, किसी भी तरीके के जादू का, जादू हो, करनी हो, कुछ भी हो, किसी ने बंदिश की हो, कुछ भी हो, आप सूरह नास को एक मरतबा पढ़ ले और उसके बाद में जो है तो कहीं पर भी चले जाए आप पर जादू नहीं होगा। और सूरह नास का नक्श भी मिलता है, इस नक्श को भी आप ले करके अपने गले में, अपने बाजू पर बांध सकते हो। तो ये नक्श भी आपको मिल जाएगा, आप अपने इमाम साहब से भी ले सकते हो। सूरह नास का नक्श वो भी आप अपने पास रख लो तो बहुत सारे फ़ायदे आपके होंगे। तो यही मैं बताने वाला था कि भाई किस तरीके से जादू होता है, किस तरीके से इसका तोड़ है। वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करके जाए, शेयर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करके जाए।